بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، جو ہمارے اکابر سلسلہ میں سے ہیں، بلکہ دیوبندی علماء کا طریق حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ تو ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال ناقص ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی کرے کہ نہ ہونے سے ہونا اچھا ہے۔ جیسے مال گزاری ادا کرنا ہے اور کل روپیہ پاس نہ ہو تو جو ہے وہی ادا کر دو۔ بازار میں جا رہا ہے اور ہاتھ میں کچھ نہیں، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ کھوٹا ہی روپیہ صحیح، وہ 8 ہی آنے میں چلے گا تو چلنے دو۔ کھوٹا کا مطلب غلط نہیں، پہلے کھوٹا سکہ بھی چلتا تھا، کم قیمت میں چلتا، تو اسی لیے یہ فرمایا کہ اصلی نہ صحیح کھوٹا ہی صحیح، وہ 8 ہی آنے میں چلے گا تو سیر بھر بٹھائی نہ آوے گی، آدھا سیر ہی آ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے ہم اعمال صالحہ لے کر جائیں، سلسلہ جاری رکھو، اعمال کرتے رہو۔ اعمال کی کوالٹی مت دیکھو کہ کس معیار کا ہے، چلو جیسا بھی ہے کرو۔ قبول کرنے والے کے لیے تو ہم شان کے مطابق کر بھی نہیں سکتے، جس اللہ کی بندگی کرنا ہے اس کی شان کہاں سے ہم لائیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ جتنا اچھا کر سکے کرو، جتنا ہم سے ہو سکے۔ لیکن نفس کبھی دھوکہ دیتا ہے، بھائی ایسی عبادتوں کا کیا فائدہ، ارے ایسا کرنے سے تو نہیں کرنا بہتر ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ نہیں کرنے سے ناقص کرنا ہی بہتر ہے۔ یہ غلط سکھا رہا ہے شیطان، نفس ہمارا، بھائی نہیں کرنے سے تو کھوٹا ہی کرو، چلو جیسا بھی ہے اللہ کے سامنے کچھ تو لے کے جائیں گے ہم، جیسے بھی ہوں گے۔ اس لیے اعمال میں نفس کے اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے صاحب۔ جب ذکر میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے تو کرنے کا کیا فائدہ، اور یہی نہیں ہو رہا ہے، مزہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ بہت سے سالکین مزہ آنے کی بات کرتے ہیں، صاحب مزہ نہیں آ رہا ہے تو کیا ہے، تو اس میں یہ کہتے ہیں بھائی مزہ ہی نہیں آ رہا تو کر کے کیا فائدہ۔ تو مزے کے لیے کرتے ہیں کیا؟ مزے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ ہمارے مشائخ تو فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کرنے کے لیے کرو بس، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس ذکر کرنا ہے اسی لیے کرو، چاہے کوئی مزہ آئے نہ آئے، کیفیت ہو نہ ہو، جی لگے نہ لگے۔ کبھی طبیعت میں انقباض ہوتا ہے، کبھی انبساط ہو۔ ہر آدمی کی طبیعت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، کچھ وجوہات و اسباب ہوتے ہیں، کبھی طبعی جسمانی ہی ہوتے ہیں کہ طبیعت اندر سے اچھی نہیں تو انبساط نہیں ہوتا، سمجھے۔ اب سامنے والا محسوس کر لیتا ہے کہ بھئی آج مولانا بیان ڈھنگ سے نہیں کرے، طبیعت گڑبڑ دکھ رہی، سمجھ جاتے ہیں لوگ۔ تو طبیعت کا کبھی انقباض ہوتا ہے، کبھی باہر کے وجوہات یعنی مسائل، افکار، حالات، ناپسندیدہ احوال وغیرہ کا دل پہ اثر ہوتا، اور کیفیات کا تعلق قلب سے ہے۔ تو دل کبھی مرجھایا ہوا ہے تو اس کو انقباض کہتے ہیں، دل کھلا ہوا ہے تو اس کو انبساط کہتے ہیں۔ انبساط کے وقت جی لگ جاتا ہے، انقباض کے وقت جی نہیں لگتا، تو اس سے کیا لینا دینا ہم کو؟ ہمیں تو کام کرنا ہے، تو کام کرتے رہو، بس کام کیے جاؤ۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شاعر پہنچ گیا تو اس نے کوئی زیادہ اکرام نہیں کیا، اس کا جگہ نہیں ملی، اس نے کہا کہ بھائی وہیں بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ہے، جگہ فل ہو گئی ہے، تو وہ وہیں بیٹھ گیا، اور بیٹھتے ہوئے شاعر تو تھا ہی، تو ایک شعر داغ دیا وہیں بیٹھے بیٹھے، اور وہ فارسی کا شعر ہے، فارسی زبان چلتی تھی اس زمانے میں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اس میں کیا حرج ہے کہ میں اگر یہاں نیچے بیٹھ جاؤں، شاعر اور ادیب ہو کر بھی، اور تو جاہل ہو کے بھی اوپر بیٹھا ہے تخت کے اوپر، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میرے لیے ننگ نہیں ہے، وہ تیرے لیے ادب نہیں ہے۔ اس واسطے کہ سورہ اخلاص جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، وہ تبت یدا ابی لہب کے نیچے ہے، لہذا وہ اوپر ابو لہب ہے اور نیچے قل هو اللہ احد ہے، تو چلے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بھائی نیچے بیٹھو اوپر بیٹھو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے علماء جب آ جائیں تو سامنے ہی بیٹھیں، آگے بیٹھ جائیں، اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں، نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں، باقی طلباء کے لیے جگہ ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ آگے آ جاتے ہیں تو۔ بعض لوگ اسی کو احترام سمجھتے ہیں کہ وہیں بیٹھ جائیں، تو جب ایک ترتیب بنائی گئی ہے تو احترام یہی ہے۔
اچھا، تو حاصل حضرت کے ملفوظ کا یہ ہے کہ نفس بسا اوقات دھوکہ دیتا ہے کہ کام ناقص ہیں ہمارے، ایسے ناقص کرنے سے کیا فائدہ۔ تو حضرت فرما رہے ہیں اس دھوکے مت پڑو، ناقص کامل مت دیکھو، جو ہے وہ کرتے جاؤ، آج ناقص ہے کل کامل ہوگا انشاءاللہ، اور اگر نہ بھی ہو سکا تو کچھ تو لے کے جاؤ گے اللہ کے پاس، خالی ہاتھ تو نہیں جاؤ گے، کچھ تو لے کے جاؤ گے بندگی و عبادت۔ فرمایا کہ یہ طریق اس قدر ضروری ہے، طریق سے مراد یہی سلوک، راہ خدا میں کسی کی نگرانی میں زندگی گزارنا، اس کو طریق کہتے ہیں۔ اس سے رفتہ رفتہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، آدمی کو نزدیکی حاصل ہوتی ہے، بعد ختم ہوتا رہتا ہے، قرب حاصل ہوتا رہتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اس کو طریق بھی کہتے ہیں، سلوک بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت و طریقت کے تلازم میں لکھا کہ اس مبارک فن کے جو بھی نام رکھے جائیں کم ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ طریق اس قدر ضروری ہے کہ بدون اس کے، یعنی بغیر اس کے اپنی ہی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ ہم کیا ہیں یہی پتہ نہیں چلتا اس کے بغیر۔ جب اس راستے میں آدمی چلتا ہے تو اپنی حقیقت پتہ چلتی ہے۔ میں نے ایک شخص کے اندر مرض کبر محسوس کر کے اس کو بتلایا، حضرت تو حکیم الامت تھے، محسوس کیا، قرائن سے محسوس کرتے ہیں اہل اللہ۔ میں نے ایک شخص کے اندر مرض کبر محسوس کر کے اس کو بتلایا، اس نے انکار کیا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ماشاءاللہ تکبر و کبر کچھ نہیں کرتا، میں الحمدللہ ایسے ویسے بہرحال تعویل کر کے انکار کر دیا۔ مگر 5 برس کے بعد اطلاع کی کہ مجھ کو اب معلوم ہوا کہ واقعی مجھ میں کبر کا مرض ہے۔ تو دیکھیے اتنی مدت تک اس کو پتہ نہ لگا۔ اسی طرح ایک شخص نے مجھ کو لکھا کہ میں کس چیز کا علاج کروں، مجھ میں کوئی مرض ہی نہیں۔ دیکھیے مریض ہو کر اپنی صحت پر اطمینان تھا۔ تو اس راستے پہ چلنا شروع کر دینے کے بعد اطلاع حالات اور اتباع ہدایات کے بعد ہی آدمی کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ جب کسی کو اپنی ہی حقیقت نہیں معلوم ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کیسے جانے گا اور کیسے اللہ تک پہنچے گا۔ اللہ کی تو جو ہے حقیقت مطلب اللہ تعالیٰ کے وجود کی حقیقت تک آدمی کیسے پہنچے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ مقصود اعظم تو شریعت ہی ہے، یعنی طریقت کے مقابلے میں اصل چیز جو ہے وہ شریعت ہی ہے اصل، اور طریقت بھی اسی کا راستہ ہے، شریعت پر جم جانے کا اور شریعت سے طبیعت کو مناسبت تامہ حاصل ہو جانے کا نام طریقت ہے۔ طریقت کی تکمیل پر یہ چیز مل جاتی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ مقصود اعظم تو وہ شریعت ہی ہے۔ فرمایا کہ خود ایک ہی چیز ہے، یعنی شریعت، اس کے مقابل کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے شریعت کو اعظم کہا جاوے، یعنی انہوں نے مقصود اعظم کہا تو اعظم کہنا، شریعت ہی ایک چیز ہے، اب اس میں تم مقصود اعظم کہہ رہے ہو تو ایک جو ہے اس سے اصغر بھی ہوگا، ایک کم درجے کا بھی ہوگا، تو 2 کہاں بنا رہے ہو؟ ایک شریعت ایک ہی چیز مقصود ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا کہ شریعت خود ایک ہی چیز ہے، اس کے مقابل کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے شریعت کو اعظم کہا جائے، جس کا حاصل عمل کا اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ بس شیخ اسی کی تدابیر کی تعلیم کرتا ہے، ان تدابیر کا نام طریقت ہے، پھر اس کی برکت سے جو علوم منکشف ہوتے ہیں وہ حقیقت ہیں، اور انہی کے حقائق میں بعض کے انکشاف کا نام معرفت ہے۔ باقی اور جو کچھ ہے مراقبہ، مکاشفہ، ذکر و شغل، سب اسی مقصود کے معین اور متمم ہیں، اور اصل وہی ایک چیز ہے، اور یہ سب کرنے کے کام ہیں، مگر آج کل بجائے کچھ کرنے کے بڑا شغل دوسروں کی عیب جوئی یا فضول تحقیقات رہ گئی ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بجز کفار کے اور کسی سے مناظرہ نہ کرتے تھے۔ ان کے دور میں بڑے بڑے پنڈت تھے اور عیسائی بھی تھے، انگریزوں کا دور تھا، انہوں نے بہت زبردست مناظر عیسائیت کے ہندوستان میں بلا رکھے تھے، اور ہندو مہاسبھا کے
ذریعے سے بڑے بڑے ہندو پنڈت بھی تیار ہوتے، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، وہ خوب اسلام بھی خوب جانتے تھے، قرآن تفسیر حدیث سب جانتے تھے، اور وہ لوگوں سے حضرت کو مناظرہ ہوتا تھا، چیلنج کرتے رہتے تھے ہر جگہ جا کے، ہندو دھرم ہی سچا مذہب ہے، ایسے چیلنج کرتے حضرت ان سے بھی مناظرہ کرتے تھے، لیکن مسلمانوں سے نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کے اختلافات میں مناظروں کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، الا یہ کہ کہیں کوئی ایسی مجبوری ہو جائے کہ لوگ باطل کو حق سمجھنے لگے اور کوئی ان کو بتانے والا نہ ہو، ایسی کوئی مجبوری ہو جائے۔ تو ہمارے اکابر نے مناظرے سے گریز کیا ہے۔ مناظرہ نفرت پیدا کرتا ہے۔ مناظرے سے، جیسے ایک بہت بڑے داعی ہوئے ہیں عالمی نوعیت کے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، تو وہ ایک عالمی نوعیت کے داعی ہیں، دوسرے مذاہب والوں کو چیلنج کر کے ان کو مذہب اسلام کی حقانیت بتانا انہوں نے اپنا مشغلہ بنایا، اور اس میں کافی عرصہ تو ہندوستان میں رہے، آج کل تو ہندوستان سے ملک بدر کر دیے گئے۔ تو یہ جو نقصان ہوا خود ان کی ذات کو بھی وہ اسی سے ہوا کہ وہ مناظرے کر کے دوسرے مذاہب والوں کو میڈیا کے اندر سر عام ذلیل کر دیتی تھی۔ تو جب کوئی ذلیل ہوتا ہے تو وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا، اس لیے لوگ ان کی بات قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ جو اکے دکے مسلمان ہوئے ہیں، کوئی سب ایسے ہی باتیں ہیں، حقیقت میں کچھ زیادہ مسلمان تو ہوئے نہیں۔ جتنا خرچہ ہوا اور جتنا کام ہوا، اس کام کو، ان اخراجات کو دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہونا چاہیے تھا، عیسائیت میں سے اور ہندو مت میں سے، لیکن بہت تھوڑی تعداد، اس سے زیادہ بعض لوگوں نے شخصی محنت سے لوگوں کو مسلمان بنا لیا ہے، جس میں اتنا بڑا کام بھی نہیں ہوا، اتنا بڑے اخراجات بھی نہیں ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک آدمی کو تنہائی میں اس کی غلطی بتائی جائے تو شرمندہ ہوتا ہے اور ماننے کے لیے اس کا دل آمادہ ہوتا ہے۔ مناظرہ کیا ہے؟ مناظرہ مجمع عام میں کسی کو شکست دینا ہے، ہرانا ہے۔ جب وہ ہارے گا تو وہ اور اس کے چاہنے والے سب ذلت محسوس کریں گے، اور ذلت محسوس کریں گے تو عداوت بڑھے گی، ہدایت قبول نہیں کریں گے، وہ عداوت بڑھے گی۔ چنانچہ بہت سی جگہوں پر عیسائیوں نے بہت بڑا دل کر کے، حوصلہ کر کے، ان کے مناظر نے، عیسائی مناظر نے ہاتھ بھی ملایا اور خوشی کا بھی اظہار کیا، اور کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے اور ہم اپنی بات ثابت نہیں کر سکے۔ تو یہ بھی ان کے اخلاق تھے، لیکن قبول نہیں کیا اسلام کو، نہ ان کے لوگوں نے قبول کیا۔ ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ لوگوں نے مل کر، باہر نکلنے کے بعد عیسائیوں نے مل کر اپنے فادر کی پٹائی کی کہ تو نے ذلیل کر دیا ہم کو۔ تو ہدایت کہاں ہوئی؟ ہدایت اس سے نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تاکید فرمائی کہ آپ مجادلہ نہ کریں، البتہ جب سخت ضرورت ہو جائے تو جادلہم باللتی ہی احسن، بہت عمدہ طریقے پر ان سے مجادلہ کیجیے، ایسا جس سے سامنے والے کی تذلیل نہ ہو، حق کا احقاق ہو جائے۔ سامنے والا اپنے کو ذلیل محسوس کرے گا تو نہیں مانے گا بات کو، یہ ہوتا ہے عام طور سے، یہ نفسیات ہے، انسانی نفسیات ہے، اس کو اسلام نے بہت ملحوظ رکھا۔ ہمارے اکابر مناظرہ نہیں کرتے تھے، چند بزرگ مناظر ہوئے ہیں، حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے تھے۔ حضرت ان کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ وہ ضرورت محسوس کر کے بات کرتے ہیں، اس لیے حضرت کو اطمینان تھا کہ وہ مناظرہ بازی نہیں کرتے، جہاں اسلام کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پر مجبوراً قبول کرتے تھے اور جاتے تھے، اور الحمدللہ ان کو اللہ نے فہم بھی بہت زیادہ دی تھی اور کامیاب بھی ہوتے تھے۔ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وغیرہ، اور بھی لوگوں نے بہت کم۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بجز کفار کے اور کسی سے مناظرہ نہ کرتے تھے، بہت ہی مجبوری کے درجے میں ایک مرتبہ بعض غیر مقلدین کا اور بعض شیعوں کا جواب لکھا۔ تحذیر الناس پر جب مولانا پر فتوے لگے تو جواب نہیں دیا، یعنی تحذیر الناس ایک کتاب ہے، اس کے اندر گڑبڑ کر کے لوگوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو مولانا کے اتنے علم والے لوگ نہیں تھے،
ان کی بات کو صحیح سے سمجھ نہیں سکے، بلکہ ایک جگہ سے ایک سطر لے کر کے 4-5 صفوں کے بعد سے ایک سطر لے کر کے انہیں دونوں کو جوڑ کے ایک تہمت لگا کہ ان پہ فتویٰ دے دیا مولانا، ایسے لگا۔ لیکن مولانا نے اس کتاب کا جواب نہیں دیا۔ تحذیر الناس پر جب مولانا پر فتوے لگے تو جواب نہیں دیا، یہ فرمایا کہ کافر سے مسلمان ہونے کا طریقہ بڑوں سے یہ سنا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی بجائے جواب دینے کے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر یہ کفر ہے تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں بس ایسے۔ ایک مرتبہ میرے لکھے ہوئے یعنی حضرت تھانوی کے اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تصحیح کردہ ایک فتوے پر سائل کی طرف سے کچھ اعتراضات آئی تھی، یعنی فتویٰ تو حضرت نے لکھا تھا اور مولانا یعقوب صاحب نے تصحیح کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے عالم وہ خود تھے اور وہ بھی استاد نے بھی تصحیح کر دی تھی، اس پر اعتراضات آئے تھے۔ میں نے جواب لکھنے کی اجازت لینے کے لیے دکھلایا تو فرمایا کہ جواب مت لکھنا، صرف یہ لکھ دو کہ ضروری جواب دیا جا چکا ہے، باقی ہم مرغان جنگی نہیں ہیں کہ جنگ و جدال کا سلسلہ دراز کریں، اگر ہمارے جواب سے اطمینان نہ ہو فوق کل ذی علم علیم، دوسری جگہ سے اطمینان کر لو، ہم کو اس جنگ و جدل سے معاف۔ یہ حضرت مولانا قاسم صاحب نے حضرت تھانوی کو مشورہ کرنے پر فرمایا۔ اب دیکھو حضرت اتنے بڑے عالم تھے لیکن مشورہ کرتے تھے بڑوں سے، کبھی حضرت گنگوہی سے پوچھ لیتے تھے، کبھی حضرت نانوتوی سے پوچھ لیتے تھے، مشورہ کر کے کام کرتے تھے، کیونکہ بسا اوقات انسان کے اچھے اعمال میں بھی اس کا نفس شامل ہوتا ہے اور پکڑ نہیں ہوتی، یعنی سمجھ نہیں پاتا آدمی کہ یہ نفسانیت ہے یا للہیت ہے، بڑا نازک مقام ہے، یہاں پر آدمی پھنس جاتا ہے جا کر کے۔ اس لیے بڑے ہوتے ہیں، جب بڑوں کے سامنے رکھ دیا تو اب جب ان کے حکم پہ عمل کر لیا تو اپنے نفس کے دخل کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اپنا نفس رہا ہی نہیں یہاں پر۔ تو نفسانیت کے شائبے سے بچنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آدمی ایسے موقع پر جب کسی کام میں خلجان ہو اپنے بڑوں سے رجوع کر لے، بس پھر وہ جو طے کر دیں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اسے اختیار کر لے، اس کے مطابق عمل۔ فرمایا لوگوں کی عجیب حالت ہو رہی ہے کہ اپنی فکر نہیں دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، خصوصاً عیب جوئی اور عیب گوئی کہ اس میں عام ابتلا ہو رہا ہے۔ اپنے بدن میں تو کیڑے پڑ رہے ہیں ان کی خبر نہیں، اور دوسروں کے کپڑوں پر جو مکھیاں بیٹھی ہیں ان پر نظر ہے۔ ارے اپنے کو تو دیکھ کہ کس حال میں ہے۔ اب تو حضرت کا ایسا ملفوظ ہے جسے اپنے دل پر دماغ پر نقش کر لینا چاہیے، بس ہمیشہ ہو سکے تو لکھ کے اپنے سامنے رکھ لو تاکہ بار بار یاد آتا رہے، بار بار یاد آتا رہے۔ لوگوں کی عجیب حالت ہو رہی ہے کہ اپنی فکر نہیں دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، خصوصاً عیب جوئی اور عیب گوئی کہ اس میں عام ابتلا ہو رہا ہے، یعنی بہت لوگ مبتلا اس میں ہو رہے ہیں۔ اپنے بدن میں تو کیڑے پڑ رہے ہیں ان کی خبر نہیں، اور دوسروں کے کپڑوں پر جو مکھیاں بیٹھی ہیں ان پر نظر ہے۔ ارے اپنے کو تو دیکھ لو کہ کس حال میں ہو۔ حضرت جو ہے بیان میں خطاب کرنے کے لیے صاحبو فرماتے تھے، صاحبو کہہ کر خطاب فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی ملفوظات میں بات کرتے ہوئے چونکہ اکثر وہاں بڑے بڑے علماء و مشائخ رہتے تھے تو یہ جملہ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت یہ اصلاح کا پیشہ بھی بڑا نازک ہے، یہ اصلاح کا پیشہ بھی بڑا ہی نازک ہے، اور مجھ کو بھی اپنے طریق اصلاح پر ناز نہیں ہے، اس لیے کہ میں بھی بشر ہوں، علمی غلطی بھی ہو سکتی ہے، عملی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کرتا میں ضرور ہوں اس کام کو، مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں حق تعالی اسی طرح مجھ سے نہ مطالبہ فرما لے، مگر ان کے فضل پر بیڑا ہے اور بھروسہ ہے۔ میں آپ سے بقسم عرض کرتا ہوں کہ مرید کے عین مواخذہ اور مطالبے کے وقت مجھ کو استحضار رہتا ہے کہ اس کی یہ باتیں اور یہ خود خدا کے نزدیک مقبول ہو،
اور اس استحضار کے سبب میرا سب کہنا سننا تحقیر سے نہیں ہوتا، محض اصلاح کی غرض سے ہوتا ہے، ورنہ عقیدے سے ہر طرح پر میں نے آنے والوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور یہ خیال کرتا ہوں کہ ممکن ہے کہ یہی حضرات میری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پیر مرحوم ہوگا تو مرید کو جنت میں لے جائے گا، اور اگر مرید مرحوم ہوگا تو پیر کو جنت میں لے جائے گا، یعنی مرحوم جس پہ اللہ نے رحم فرما دیا۔ تو مجھ کو سب آنے والوں سے یہی توقع ہوتی ہے، مگر پھر بھی خدمت اصلاح کو ضروری سمجھتا ہوں، اسی لیے روک ٹوک پکڑ دھکڑ گرفت حضرت کے ہاں ہوتی رہتی تھی، اور دیگر مشائخ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وصول مقصود نہیں، طلب مقصود ہے، کیونکہ اول غیر اختیاری ہے، ثانی اختیاری ہے۔ یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی کارآمد اور مفید و عجیب فلسفہ ہے، یعنی تحقیق ہے، کہ حضرت نے طریق کو بہت آسان کیا، اور ہر مسئلے پر یہ جواب دیتے تھے کہ یہ دیکھ لو کہ یہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ غیر اختیاری ہے تو فکر مت کرو، آپ سے سوال نہیں ہونے والا ہے۔ اختیاری ہے تو اختیاری، امر اختیاری اختیار میں ہے تو اختیار کر لو، کام ہو گیا۔ اب خالی لمبی چوڑی جو ہے تحریریں اور بہت بڑی بڑی باتیں، اس سے ملنا کیا ہے؟ اس سے ملنے کا کچھ نہیں، یہ صرف تعویلات ہیں، نفس کی تعویلات ہیں۔ حضرت نے بہت آسان کر دیا، جس مسئلے میں مشکل پیش آ رہی ہے یہ دیکھو کہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے۔ غیر اختیاری ہے تو فکر مت کرو، اللہ مواخذہ نہیں کرنے والے ہیں۔ اختیاری ہے تو اختیار کرو، اور اختیار کرنا تمہارے اختیار میں ہے، تبھی تو اختیاری ہو، تو اختیار کر لو۔ تو اتنے دھوکے باز ہزاروں نفوس کو، ہزاروں لوگوں کے نفس کو، نفس کی مکاری کو حضرت نے اس ملفوظ سے بالکل قلا قبا کر دیا۔ قصہ ختم، اب بحثیں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اختیاری ہے، غیر اختیاری ہے۔ غیر اختیاری ہے تو اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، چھوڑو فکر، غم مت کرو، پریشان مت ہو۔ اختیاری ہے، اختیار کرو، اختیار کر کے اس پر عمل کرو۔ اب یہ اختیاری غیر اختیاری کے طے کرنے کو تھوڑا علم بھی چاہیے اور عقل بھی چاہیے، ورنہ وہاں بھی نفس دھوکہ دے گا کہ نہیں بھئی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ ایسے کرے گا، کر کے گڑبڑ کر دے گا۔ اس لیے علم و عقل کی بھی ضرورت ہے۔ اس کا فیصلہ کرانے کے لیے شیخ ہے، شیخ کے سامنے رکھو، اس سے فیصلہ کراؤ، وہ کہے گا کہ ہاں یہ آپ کے اختیار میں، آپ کر سکتے ہو، کرو، بس کرنا ہے۔ اس کو حضرت نے تھوڑی سی وضاحت سے لکھا دلائل کے ساتھ، چھوٹا ملفوظ ہے، اس لیے حضرت نے اسے پورا ایک رسالہ قرار دیا، اور اس کا نام رکھا الیم فی السم، کوزے میں سمندر۔ کوزہ ہوتا ہے چھوٹا سا پانی پینے کا گلاس، چھوٹا سا، وہ کتنا ہے اور سمندر کتنا ہے؟ وہ پورا سمندر کوزے کے اندر آ جائے، ایک گلاس کے اندر آ جائے، تو فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ دریا بکوزہ۔ بہت بڑی بات بہت مختصر کہہ دی تو دریا بکوزہ، یعنی ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی، یہ دریا بکوزہ ہے۔ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، واقعہ ہے، معجزہ ہے حضرت مریم، ابن مریم علیہ السلام کا، کہ وہ جس کے ہاتھ رکھ دیتے شفا پا جاتا۔ اب ایک بیمار اپنی عمر بھر کی مایوسیوں کے بعد حضرت مسیح ابن مریم کو یاد کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ تو بات بہت لمبی چوڑی ہے، کئی صفحات میں قصہ آئے گا، اور پھر سمجھ میں آئے گا، پھر معجزہ کیا ہے، اور پھر یہ کیا تھا، اور ابن مریم سے کیا مراد ہے، وغیرہ وغیرہ، سب ملا کے دو چھوٹے چھوٹے سیدھے سادے مصروں میں کہہ دیا۔ اس کو شعراء سہل ممتنع کہتے ہیں۔ تو خیر، حضرت نے اس کا نام رکھا الیم فی السم، اور بڑا اہم پورا علم ہے، یہ ایک پورے علم کا دروازہ ہے، اور جتنا غور کرو گے کام آسان ہوتا چلا جائے گا، جتنا غور کرو گے کام آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ہر جگہ نفس نے تھپکی دی ہے کہ ارے بھائی تیرے سے کام ہو سکتا، ہر جگہ تھپکی دی ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ اختیاری ہے غیر اختیاری ہے، اس پہ غور ہی نہیں کیا، بس نفس کے دھوکہ دینے سے کہ وہ تیرے بس کا نہیں ہے، چھوڑ دیا۔
یہ تیرے بس کا نہیں ہے تو چھوڑ دیا. اب غور کیا ہی نہیں کہ اختیاری ہے غیر اختیاری. غیر اختیاری ہے تو اللہ مواخذہ ہی نہیں فرما رہے ہیں. اختیاری ہے تو کرو بھائی اختیار، عمل کرو، شروع کرو اس کے اوپر عمل فوراً. تو کتنے کام آسان ہو جاتے ہیں، کوئی کر کے تو دیکھے. یہ تحقیق ہے ایک بہت بڑے محقق کی. جتنا اس میں غور کرو گے کام آسان ہوتا چلا جائے گا. جو کام نہیں ہو رہے ہیں برسوں سے وہ بھی ہونے شروع ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ. تو حضرت کیا فرماتے تھے؟ حضرت کے استاد ہیں مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا مملوک العلی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے. اور ان کے استاد حضرت مولانا نانوتوی کے بھی استاد تھے. وصول مقصود نہیں، طلب مقصود ہے. دیکھو یہ بھی کتنا بڑا دھوکہ ہے جس کو صاف کر دیا حضرت. یعنی وصول مقصود نہیں. وصول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچ جانا ایک مقام آتا ہے جب آدمی کو وصل حاصل ہو جاتا ہے. وصل حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اس کو مل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں وصول الی اللہ، اللہ تک پہنچ جانا. جیسے بہت سے بدعتی مشائخ کہتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں، لا حاجت لنا الی الصلاۃ ولا الی الزکوٰۃ، کچھ کی بھی ضرورت نہیں، ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ ان کا پہنچنے کا دھوکہ ہے، وہ پہنچنا نہیں کہلاتا. پہنچنے کے بعد تو شریعت پر ثبات اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے مکتوبات ہیں اس کی پہلی جلد کے ابتدائی 30-32 خطوط وہ ہیں جو انہوں نے اپنے شیخ کو لکھے ہیں. اس کے بعد سے دوسروں کو لکھے ہیں خطوط، مریدین کو لکھے ہیں، لیکن یہ اپنے شیخ کو حضرت نے لکھا. وہ زمانہ تھا جب حضرت سیر و سلوک میں تھے، خود راستہ طے کر رہے تھے. تب اپنے حالات سے ان کو مطلع کرتے رہتے تھے. اب یہ کیفیت ہے، اب یہ کیفیت ہے، اب یہ کیفیت ہے. وہ خطوط ایک ترتیب سے ترقی ہوتی رہی حضرت کی. تو آخری خط میں حضرت نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے جن مقامات پر پہنچانا تھا پہنچا دیا، اور جو سیر اپنے قرب کی کرانی تھی اللہ تعالیٰ نے کرا دی. یہ سیر اتنی بلند تھی کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو بھی میں نے نیچے کے مرحلے میں پایا، اور میری روح اس سے بھی اوپر مرحلوں میں چلی گئی، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کو نیچے چھوڑتا ہوا چلا گیا. میں وہاں تک پہنچ گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد جو آخری سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت پر مضبوطی سے جمع جائے. یہ سبق دیا گیا ہے وہاں پر پہنچ کر. اس کا نام انہوں نے یہ رکھا النہایہ فی البدایہ. آخری سے وصول اللہ یہی ہے کہ شریعت سے مناسبت تامہ ہو جائے اور اتباع شریعت و سنت اس کا مذاق بن جائے، مزاج بن جائے اس کا. یہ وصول ہے. تو وصول ہو بھی سکتا ہے، ہوا بھی ہے بہت اللہ کے بندوں کو، لیکن مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ وصول مقصود نہیں ہے، مقصود طلب ہے. کیونکہ اگر وصول کو مقصود بنایا جاتا تو یہ غیر اختیاری ہے، اور غیر اختیاری کا اللہ نے بندے کو مکلف نہیں کیا ہے. وصول غیر اختیاری ہے، اس کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں کیا ہے. اور طلب اختیاری ہے، اللہ نے اس کا ہمیں مکلف کیا ہے. آپ طلب لے کے وہ اسباب اختیار کرو جس سے وصول اللہ ہوتا ہے، بس اسی میں لگے رہو. وصول بھی ہو جائے گا، ہو جائے تب بھی کامیاب، نہ ہو تب بھی کامیاب. پر طلب نہیں ہے تو پھر یہ ناکام ہے. اس لیے طلب تو ہونا چاہیے. تو یہ وہی اختیاری اور غیر اختیاری کا فلسفہ ہے جس کو حضرت مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا وصول مقصود نہیں، کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. اللہ چاہیں گے تو ہی ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں، نہیں تو نہیں پہنچ سکتے. ان کی بارگاہ ہے، جس کو اجازت دے دیں، جس کو نہ دے، ہمارے اختیار میں نہیں. لیکن طلب ہمارے اختیار میں ہے. جو اختیار میں ہے اس سے غفلت کیوں؟ اب ہمارا حال یہ ہے کہ طلب تو نہیں پیدا ہو رہی ہے، مگر وصول کی تمنائیں ہیں، بڑی بڑی آرزویں ہیں کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. وہ ہو جائے، طلب تو ہو اس کی،
طلب اور چیز ہے، تمنا اور چیز ہے۔ محض تمنا کو طلب نہیں کہتے ہیں۔ جس کو طلب ہو جاتی ہے وہ اسباب عادیہ کو اختیار کرتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ایسا کروں کہ ایسا کروں، کیسا کروں، برابر سوچتا رہتا ہے اور راستے نکالتا رہتا ہے اور منزل کی طرف جاتا رہتا ہے۔ طلب ہو جائے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اتباع سنت بڑی چیز ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام کی بات بیان فرمائی کہ کسی شخص میں اگر دو چیزیں ہیں، اتباع سنت اور حب شیخ، وہ بذات خود کتنی ہی ظلمات میں مبتلا ہو، وہ ظلمات نہیں ہیں۔ دو چیزیں کسی میں ہوں، اتباع سنت ہو اور حب شیخ ہو، اور شیخ اس کا متبع سنت ہو، تو اس جو کسی بدعتی کو اور گمراہ کو شیخ تو بنا نہیں سکتے۔ شیخ تو پہلے ڈھونڈ کے دیکھ کے ہی بنایا جائے گا کہ وہ خود متبع سنت اور داعی سنت ہے کہ نہیں، یہ دیکھ کے ہی بنایا جائے گا۔ اب دو چیزیں ہوں کہ اتباع سنت اور حب شیخ۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت عاشقان خدا میں کسی کے اپنی محبت کے ذکر کرنے پر کہ آپ سے مجھے ایسی عقیدت، ایسی محبت ہے، اتنا تعلق والہانہ ہے، ایسے کسی نے اپنا حال لکھا تھا، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ مبارک ہو، محبت شیخ کلید کامیابی ہے، یعنی کلید کامیابی ہے۔ اگر دو چیزیں ہیں، اتباع سنت اور حب شیخ، وہ بذات خود کتنی ہی ظلمات میں مبتلا ہو، وہ ظلمات نہیں ہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں تو وہ بذات خود کتنے ہی انوار میں محاط ہو، وہ انوار نہیں ہیں۔ اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ اتباع سنت وہ ہے کہ بلا چون و چرا ہو۔ اس کے متعلق بھی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرائع میں حکمت کا تلاش کرنا، یعنی احکام شریعت میں حکمت کا تلاش کرنا، گویا یہ مرادف ہے انکار نبوت کا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرائع میں حکمت کا تلاش کرنا گویا یہ مرادف ہے انکار نبوت کا۔ اگر نبی کو نبی سمجھتا ہے تو پھر بات ماننے اور اتباع کے لیے مصالح کے جاننے کا انتظار کیوں ہے؟ مصلحت کیوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے؟ ضروری نہیں ہے ہمارا عاشق، ہمارا محبوب ہم سے کہہ رہا ہے، ہمیں بس اتباع کرنا ہے۔ نبی ماننے کا یہی مطلب ہے۔ مگر جب انتظار ہے تو یہ شخص اپنی عقل کا متبع ہوا، نبی کا متبع نہ ہوا، اور آج کل اس کو فلسفی قرار دے رکھا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اشرف الجواب کے نام سے، یعنی وہ بعد میں حضرت نے اس کا نام رکھا تھا المصالح العقلیہ فی الاحکام النقلیہ، یہ حضرت نے لکھا تھا، پھر اس کو بعد میں اشرف الجواب کے نام سے چھاپا گیا۔ اس میں دینی احکام کی عقلی مصلحتیں بھی بیان فرمائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان عقلی مصلحتوں کی وجہ سے انہیں مانا جائے۔ اصل میں ایک ایسے دور میں اس کام کی ضرورت پڑ گئی جب کہ انگریز علماء کا شیوع تھا، ہندوستان میں ہر طرف بڑے بڑے عیسائی علماء تھے، اور وہ لوگ اپنی طرف سے جو ہے بہت سے اشکالات پھیلاتے رہتے تھے، اور مسلمانوں کو عیسائی تو نہیں بنا پاتے تھے، لیکن مسلمانوں کو اسلام پہ بھی رہنے نہیں دیتے تھے۔ اس لیے ان کے مضامین جو آتے تھے، اور انگریز تو انگریز تھے، بہترین فارسی سیکھ لی تھی، بہترین اردو سیکھ لی تھی، وہ فارسی میں مقدمے سنتے تھے اور ان مقدموں کے فیصلے لکھتے تھے، وہ اردو میں عربی زبان سیکھ لی تھی ان لوگوں نے، تو وہ تو اپنے مقصد کے بڑے پکے لوگ ہیں، تو وہ بڑے بڑے قابل لوگ تھے وہ۔ تو ان لوگوں نے ایسی ایسی باتیں چلا دی تھیں جن سے خود مسلمانوں کو اپنے دین کے احکام میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، ایسی باتیں ان لوگوں نے چلا رکھی تھیں۔ تو وہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا ملت پہ کہ اگر مسلمانوں کو تھوڑا مطمئن نہ کیا جائے
تو مسلمان دین سے برگشتہ ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ اس لیے حضرت نے ضرورت سمجھی تھی اور اسے لکھا تھا۔ ہمارے نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دارالعلوم دیوبند کے عربی ادیب، بہترین پائے کے ادیب تھے وہ۔ انہوں نے اس کو عربی میں لکھا اور یہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد یہ عربی میں چھپے اور عرب علماء کے پاس پہنچے۔ اس کے لیے انہوں نے اس کو عربی میں ترجمہ کیا، اور وہ یہ کہتے تھے ایسی نادر کتاب ہے کہ شاید و باید کسی نے لکھی ہو احکام شریعت کی مصلحتوں پر، لیکن مصلحتوں کے جاننے پر اتباع کا موقوف ہونا یہ نرا فلسفہ ہے، اور یہ نبی سے بے التفاتی اور نبی کی ناقدری ہے۔ ایسا ہے، وہ اس غرض سے نہیں لکھی گئی۔ یعنی میں اس لیے بتایا کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی ہمارے علماء نے بھی تو لکھی، خود حضرت نے لکھی۔ تو ایک موقع آیا تھا ایسا جب اسلام کا دفاع اسی طرح ہو سکتا تھا، اس لیے اس کا دفاع کیا گیا، وہ بے ایمانوں کے مقابلے میں، نہ کہ ایمان والوں کے واسطے۔ ایمان والوں کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو برتاؤ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے اور آپ کے احکام میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں، اگر ہمارا نوکر یا غلام ہمارے کاموں کی حکمتیں پوچھنے لگے، مثلاً اس سے کہا جائے کہ 1 گھنٹہ یہاں بیٹھو، وہ پوچھے اس میں کیا حکمت ہے، تو آپ کی طرف سے غلام کو کیا جواب ہوگا؟ تو گویا یہ شخص اپنے غلام کو تو غلام سمجھتا ہے اور اپنے کو حضور علیہ السلام کا غلام نہیں سمجھتا۔ یہی فرق نکل سکتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں اہل اللہ کی ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجدد بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت خوبیاں جمع فرمائی تھیں اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ان کے ملفوظات کے اندر جو ہے جامعیت ہے، کتاب و سنت کا نور ہے، اور اسی وجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں آئے گی، اور صاف صاف باتیں ہیں، اس میں ہیر پھیر کچھ نہیں ہے، سب صاف باتیں ہیں۔ اس کا دھیان و خیال رکھ کے غور سے سنیں سمجھیں، طالب علموں کو بھی آگے چل کے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ بلکہ ابھی تو جن طالب علموں کو شرکت کے بارے میں کہا گیا ہے، ان کے لیے تو نہایت ضروری، ابھی سے اسی عمر سے نہایت ضروری باتیں ہیں، جس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنا ذوق اور اپنا مزاج بنانا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ غفلت بہت بری بات ہے، آج بھی غفلت ہے تو پھر آئندہ بہت کم توقع ہے کہ غفلت ختم ہوگی اور فکر پیدا ہوگا۔ اس لیے ابھی سے اپنی تعلیم کے آخری سالوں ہی سے غفلت کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اور اس کی جگہ پر یاد الہی آ جانی چاہیے، اور دین پر ثبات جو زندگی کا مقصود ہے اس کی فکر طاری ہو جانا چاہیے۔ اب سے نہیں ہوئی تو بعد میں کوئی امید رکھنا بیکار ہے، بعد میں کوئی مضبوطی آدمی کو حاصل نہیں ہوتی، ابھی سے ہونا چاہیے، اسی عمر سے ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو طلباء ہیں انہیں فوراً نماز کے بعد آ جانا چاہیے، آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ذکر و شغل سے زیادہ ضروری کام ہے۔ بعض طالب علم ہیں، ان کا اجتہاد یہ ہے کہ درود شریف پڑھ کے جائیں گے، تو وہ آپ کا خیال ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہے، وہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے، یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ سمجھیں، اپنے مقصد حیات کو سمجھیں، اور اپنے بزرگوں کے مزاج کو سمجھیں، اور اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچیں، غور کریں۔ یہ تفکر ہے، یہ تفکر 1000 ذکروں سے بہتر ہے، یہ ہے۔ اور رہ گیا درود شریف، تو بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ بطور خاص جمعے کے دن درود شریف کی کثرت ہو، لیکن وہ 80 مرتبے والا آپ چھوڑ دے سکتے ہیں، آپ چھوڑ کے آگے یہاں بیٹھیں فوری آ کر کے، کیونکہ اب وقت کم ہوتا جا رہا ہے نا، ابھی کچھ دن پہلے سے وقت زیادہ تھا، اب وقت کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے پھر انتظار کرنے میں اور ٹائم خراب ہوتا ہے آپ لوگوں کا۔ اور مکرم منزل کے طلباء کو یہاں اسی لیے جوڑا گیا کہ ان کی عمریں اب متقاضی ہیں کہ وہ دین کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو سمجھیں، دین والا مزاج بنائیں۔ یہ جو طالب علمی کے حوالے سے دین کی اہمیت کو گھٹا دیتے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے نفس کا، اس کو ختم کریں اور یہ سمجھیں کہ طالب علم ہو یا گھاس کاٹنے والا ہو،
اس کا جب بالغ ہو گیا ہے تو اسے اللہ کی طرف پلٹنا اور رجوع اللہ ہونا اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا فریضہ ہے۔ اور بالخصوص آپ لوگ جن کو آگے چل کر امت کا قائد اور رہنما بننا ہے، اگر ابھی سے ذہن دین والا نہیں بنے گا، ابھی سے ذہن تقوی والا نہیں بنے گا، تو پھر کس چیز کو بیچو گے اور کیا چیز لوگوں کے سامنے لے جا کے رکھو گے؟ اپنے ہی پاس کچھ نہیں ہے تو کیا لے کے جاؤ گے قوم کے سامنے؟ اس لیے بھائی یہیں سیکھنا ہے، طالب علمی کے زمانے میں ہی سیکھنا ہے، ان بچے ہوئے چند برسوں ہی میں سیکھ لینا ہے۔ یہی دولت جب مل جائے گی پھر اس دولت کو لے جا کے بانٹو اللہ کے بندوں میں۔ خود ہی خالی ہاتھ جاؤ گے تو سند لے جا کے کس کو دکھاؤ گے؟ کیا مسجد میں چپکاؤ گے سند لے جا کے؟ کیا کرو گے؟ سند کا کیا کون پوچھنے والا ہے؟ سند کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ مخلوق پوچھنے والی ہے، نہ خالق پوچھنے والا ہے سند آپ کو، نہ فرشتے نکیر منکر نکیر قبر میں پوچھنے والے ہیں کہ کون سے مدرسے کی سند ہے تیرے پاس، کچھ نہیں پوچھنے والے ہیں۔ ہر جگہ آپ کے دین کو، آپ کے تقوی کو، آپ کی پرہیزگاری کو پوچھا جائے گا۔ وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اس لیے اس کی فکر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وقت پہ آؤ، فوری آؤ، تاکہ طلب آپ کی ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ اس بہانے کو قبول فرما دے اور ہمارے اندر اس چیز کو پیدا فرما دے۔ اصل تو دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے، اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چلو اب درود شریف دعا کا اہتمام کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔